السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج ہمارے درس کا موضوع اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ قرآن سمجھنے کی، قرآن میں غور و فکر کرنے کی ہم میں یہ فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی، ہمارے اندر یہ تڑپ کیوں نہیں کہ قرآن کو ہم سمجھیں۔ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انتہائی مبارک کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ ہر لحاظ سے مبارک کتاب ہے۔ اس کی تلاوت یہ مبارک ہے، حتیٰ کہ نازل کرنے والے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن جو فرشتہ لے کر آیا جبریل علیہ السلام، انتہائی مبارک ذات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، آپ کی ذات بہت بابرکت والی۔ جس رات میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر اس رات کو مبارک کہا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ انتہائی بابرکت رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ الغرض کہ قرآن کریم ہر لحاظ سے بابرکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو اصل مقصد قرار دیا لیدبروا آیاتہ، واللہ تعالیٰ کی آیات میں، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر، تدبر کرنا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسرا عظیم مقصد کہ عقل والے، جو اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے بعد لکھتے ہیں: وفی ہذا دلیل، کہ اس آیت میں واضح طور پر دلیل ہے علی وجوب معرفت معانی القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے معانی کو جاننا یہ ہر انسان پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد لیدبروا آیاتہ، اس کے آیات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت سورہ محمد آیت نمبر 24 میں بیان فرمائی، فرمایا: افلا یتدبرون القرآن۔ کن کفار اور منافقین کو کیا ہو گیا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم سمجھنا انتہائی مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں، کیسے سمجھوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قمر میں فرمایا، آیت نمبر 17 میں: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم کو ہم نے نصیحت کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہونا چاہیے جو نصیحت حاصل کرے، کوئی یہ تڑپ تو دل میں رکھے کہ قرآن کریم سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ پھر قرآن کریم ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، قرآن کریم کا مسئلہ نہیں، تمہارے دلوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دلوں پر جو تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کا جب ہم میں شوق نہیں پیدا ہوتا، ہم میں یہ تڑپ نہیں ہوتی، مسئلہ ہمارے دلوں کا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، قرآن کریم سے وہی شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اسی کے لیے اس میں نصیحت ہے، لمن کان له قلب، جس کا دل زندہ ہو، زندہ دل انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ورنہ دلوں پر جب یہ تالے لگ جاتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے میں مانع آ جاتے ہیں، انسان کے حقیقی مقصد میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کوشش تو کرے قرآن کریم کو سمجھنے کی، یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں کبھی اس کو ویسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں آخر کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ رستے ہموار کر دیں گے، فہل من مدکر، کوئی ہو نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت چاہنے والا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہماری طرف آنے میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے رستے ہموار کر دیتے ہیں، رستے اس کو بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رستہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تدبر کے لیے، عمل کے لیے نازل کیا تھا، لیکن فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا، لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیز بھائیو، اگر میں اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بس اوپر سے پڑھ لیتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انتہائی مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بھلا کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ جس کو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، ظاہر ہے اس نے سمجھنا نہیں، اس نے کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ توفیق نہیں کہ قرآن کریم اٹھائے اوپر سے پڑھ لے، ثم اعرض عنها، یہ اعراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی بات نہیں، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرم لوگوں سے ہم سزائیں لیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے، انہیں سزائیں دیں گے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، پہلے چھوٹا عذاب دنیا میں، پھر آخرت میں بڑا عذاب۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں، اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قیامت کے تذکرے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کہی، مجھ اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فرمایا وقال الرسول، اس دوران ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے شکایت کریں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، مجھ پر فخر کرنے والے لوگ، انہوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شکایت کن الفاظ میں نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام مخاطب ہوں گے، شکایت کریں گے، یا رب، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنا یہ بھی ہے ترک تدبرہ و تفہمہ، کہ قرآن کریم میں انسان
تدبر کرنا، اس کو سمجھنا ہی چھوڑ دے، یہ ہجران میں سے ہے، قرآن کریم کو چھوڑنے میں سے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد میں وہ قرآن کریم کو چھوڑنے اس مہجورہ کے معنی بیان کرتے ہوئے کئی ایک معنی ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ والرابع حجر تدبرہ وتفہمہ ومعرفت ما اراد المتکلم بہ منہ، کہ قرآن کریم میں تدبر چھوڑ دینا، اس کو سمجھنا چھوڑ دینا، یہ کوشش ہی نہ کرنا۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، میں اور آپ اپنے آپ کو کس صف میں پاتے ہیں؟ اور فرمایا ومعرفت، یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ما اراد المتکلم، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے ان آیات میں اس بندے سے۔ عزیز بھائیو، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، اگر انسان اس مرحلے میں آ جائے کہ قرآن کریم کو سمجھنے لگ جائے، اس کی اکتاہٹ دور ہو جائے گی، اس کے اندر یہ جو نفاق ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گی، مومنین کی صفت اس انسان میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر مومنوں کا ذکر کیا، سورہ انفال آیت نمبر 2 میں، کہ انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر میرے سامنے آ گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی آیات ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان انتہائی بڑھ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کے ایمان کبھی قرآن کریم کو سن کر بڑھا؟ لمحہ فکریہ ہے، ہم میں آخر کیا ہے کہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم نماز میں بھی ادھر ادھر ہماری سوچیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا والعیاذ باللہ کہ انا من المجرمین، یہ مجرم لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تو بہت ہی پیاری باتیں نازل کی، کتاباً، یہ ایسی کتاب ہے متشابہا مثانی، آپس میں ملتی جلتی آیتیں ہیں، اس کی بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کی کھالوں کی یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر۔ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کی یہ چمڑے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم سے کتنا متاثر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن، اے لوگوں اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر اگر یہ قرآن کریم نازل ہوتا، لرأیتہ خاشعا، تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ انتہائی ڈرا ہوا ہے، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کہ اس پر قرآن کریم نازل ہوتا۔ لیکن ہمارے دلوں کو کچھ نہیں ہوتا، قرآن کریم کی صبح و شام ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں کہا متصدعا، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیہ، نبی علیہ السلام نے مکمل رات صرف ایک آیت کے ساتھ قیام کیا، آگے نہ بڑھ پائے، آگے نہ بڑھے، حتی اصبح یرددها، مکمل رات صبح تک
اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ والآیہ، آیت کون سی تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، سورہ مائدہ کی آیت، کہ اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تو بادشاہ ذات عذاب دے سکتا ہے، تو قادر ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو انتہائی غالب اور حکمتوں والی ذات، بخش بھی سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ہی آیت کو مکمل رات پڑھتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت بیان کرتے ہیں، فرمایا کان ابو بکر رجلا بکا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی رونے والے شخص تھے۔ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کو جب تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کو جب پڑھتے تھے، اپنی آنکھوں پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا، ان کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کو گشت کر رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کا تاثیر ہے کہ قرآن کریم نے مومنوں پر کیسی تاثیر کی، مومنوں پر کیسا اثر ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، سورہ طور کی آیت تلاوت ہو رہی تھی۔ اس آیت پر جب وہ قاری پہنچا تلاوت کرنے والے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہنا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب والی آیت سے ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد گھر چلے جاتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، 1 مہینے تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ عیادت کرنے والے آتے گئے، چلتے گئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ کیا وجہ ہے آخر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخر میں بتایا کہ یہ آیت میں نے سنی تھی، اس آیت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ مہینہ میں اپنے بستر سے نہ اٹھ پایا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ لوگ، انسان، یہ 5 فٹ کا جسم، 6 فٹ کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، رب العالمین کے سامنے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، فبکا وسقط، روتے ہوئے نیچے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عابد تھے، عابد الحرمین انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں سیر میں واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ان کی حالت جوانی میں ایسی تھی کہ عام دنیا دار شخص تھے، دین کی طرف زیادہ کچھ میلان نہیں تھا۔ ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی، رات کو جا رہے تھے اس لڑکی کی طرف، دیوار پھلانگی، ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کی، ایک شخص آیت تلاوت کر رہا تھا اور انہوں نے سنی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ جب یہ آیت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے سنی تو کہنے لگے واللہ قد آن، اللہ کی قسم وہ وقت آ چکا ہے۔ وہیں سے پلٹے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی، اللہم انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اپنی توبہ آج سے، اپنی توبہ میں یہ شامل کرتا ہوں کہ بیت اللہ الحرام میں ہمیشہ زندگی گزاروں گا، حتیٰ کہ پھر انہیں عابد الحرمین کہا جانے لگا۔ ان کے بیٹے علی بن فضیل رحمہ اللہ انتہائی قرآن کریم سے متاثر ہونے والے شخص تھے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے باپ بیٹے دونوں کے بارے میں کہا کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کو ایک بار پڑھ رہے تھے،
ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ علی بن فضیل ان میں یہ استطاعت نہیں تھی، یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ سورۃ القارعہ وہ پڑھ سکے، ولا یقرأ علیہ، نہ یہ ممکن تھا کہ کوئی ان پر یہ سورت پڑھے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، کیسے ان پر پڑھی جا سکتی ہے؟ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز تھی، ساتھ ہی میں ان کے بیٹے علی بن فضیل کھڑے تھے۔ جب والد اس آیت پر پہنچے کہ الہاکم التکاثر کی تلاوت تھی، اس آیت پر پہنچے کہ لترون الجحیم، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، علی بن فضیل کی استطاعت نہ رہی کہ اس آیت کے سامنے ٹک سکے، فبکا، اتنے روئے کہ وسقط، گر پڑے، مغشیاً علیہ، بے ہوش ہو گئے۔ آدھی رات جا کر انہیں ہوش آیا، اپنے والد سے کہا کرتے تھے کہ اے والد، اے ابا جان، اللہ سے دعا کریں کہ میں ایک بار قرآن کریم کو مکمل تو کر سکوں، میرے میں یہ ہمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم بن بشار رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ تک کہا کہ جس آیت نے علی بن فضیل رحمہ اللہ پر اتنا اثر کیا کہ ان کی موت کا سبب بن گیا، وہ یہ آیت تھی قرآن کریم کی کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ان لوگوں کو آپ اس وقت دیکھ لیں، اذ وقفوا علی النار، جب انہیں جہنم پر روکا جائے گا، اور یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں اس آخرت سے دوبارہ دنیا کی زندگی کی طرف لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم پھر اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں۔ علی بن فضیل رحمہ اللہ یہ آیت سنتے ہی گر پڑے اور وہیں پر فوت ہو گئے، رحمہ اللہ رحمت اللہ سے۔ عزیز بھائیو، یہ ہمارے اسلاف تھے، قرآن کریم کے سامنے ان کی کیا حالت تھی؟ وہی حالت تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اتنے ڈرتے تھے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے پہاڑوں کی طرح۔ لیکن میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ہم میں یہ شوق ہی نہیں، یہ جذبہ ہی نہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر کسی کے لیے یہ مشکل ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، یہ سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرے، کم از کم ہم میں اتنا جذبہ تو ہونا چاہیے کہ زندگی میں ایک چھوٹی سی تفسیر اٹھا کر اس کو اوپر سے پڑھ لیں۔ علماء نے، مفسرین نے کئی ایک تفاسیر لکھی ہیں، احسن البیان کو ہی بندہ پڑھ لے ایک بار زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کر سکے، اللہ میں نے تیری کتاب کی تلاوت کی تھی، اپنے زبان میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے عزیز بھائیو، بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم